کیونکہ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں مانگنے کی عادت نہیں ہے، اور وہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، آ گیا تو آ گیا ورنہ کوئی بات نہیں. یعنی بہت سے ایسے گھرانے بھی ہیں. جو پروفیشنلس ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیں، لیکن ضرورت مندوں میں سے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مانگنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر جو غربت آتی ہے اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا پورا سرمایہ لمحے بھر میں تباہ ہو جاتا ہے. اب ایسے میں اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو لازم بات ہے وہ محتاج ہوگا. اور اگر آپ کو گرد و پیش میں کوئی محتاج نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ رقم خیرات کرنا چاہتے ہیں انہیں علم دین کی خدمت میں لگا دیں، دینی اداروں کو انہیں دے دیں، تاکہ وہ کام زیادہ وسیع پیمانے پہ ہو سکے. دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دینی اداروں کی جو خدمت ہم کرتے ہیں وہ کافی پائیدار ہوتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے پائیدار ہوتی ہے کہ وہاں سے جو طالب علم پڑھ کے نکلتا ہے وہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کرتا ہے. کیونکہ دینے والا تو یہی سوچ کے دے گا نا کہ میں ایک ایسے مقام پہ پیسے خرچ کر رہا ہوں جہاں علم دین کی اشاعت ہے، جہاں سے دین کا علم پھیل رہا، جہاں سے دین کی روشنی پھیل رہی ہے. تو یہ ایک بہت پائیدار بات ہے، اور اس کا اجر یقیناً اور بڑھ کے ہوگا. یعنی یہ مصارف صدقات ہوئے، یہ مصارف صدقات ہوئے، اور صدقات کے جو مصارف ہے یہ تو ایک بہت تفصیل طلب معاملہ ہے. اور ویسے جن کو رقم دی جائے انہیں آپ بتا کے بھی دے سکتے ہیں کہ اس سے طلبہ کے لیے کتابیں خرید لی جائیں یا اس سے کھانے کا، لیکن مدارس کو پابند نہیں کرنا چاہیے. احتیاطاً تو یہی کہہ دینا چاہیے کہ جہاں آپ چاہیں مناسب طریقے سے اسے خرچ کر لیں. کیونکہ آپ پابندی لگائیں گے کہ کتابیں خرید کے دے دیجیے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سال انہیں کتابوں کی ضرورت نہ ہو اور وہ آئندہ سال خریدیں تو جو رقم آپ نے دی تھی اگر اس میں اس سال 10 آ سکتی ہیں تو اگلے سال 5 ہی آئیں. تو اس لیے جو رقم جہاں موجود ہے اسے امانتاً نہ رکھوائیں بلکہ اسے خرچ ہونے دیں، اور مزید خیرات کی یعنی جو راہ ہے اسے ہموار کریں اور مزید صدقات جو ہے وہ دیں. کیونکہ صدقات تو آپ صبح دیں، دوپہر دیں، شام دیں، ترغیب تو بہت ہے ان کی. تو جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ اتنا دیتا رہے، اور اس سے یقینی طور پر غریبوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو طلباء کی ضرورتیں پوری کرنا، اپنے گرد و پیش میں غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا. دیکھیے زکوٰۃ میں تو پابندی ہے، کس کو دیں کسے نہ دیں. صدقات نافلہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جسے چاہیں جتنا چاہیں ضرورت مند دیکھ کر اس کی ضرورت کے مطابق دے دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.